بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم غزوہ تبوک کے بارے میں بتائیں گے، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حسین اسٹوڈیو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ غزوہ تبوک رجب 9 ہجری میں واقع ہوا۔ قیصر روم ہرقل نے مسلمانوں کی طاقت کو کچلنے کے لیے شام اور ایران کے عیسائیوں کو بھی ساتھ ملا لیا اور شام کی سرحد پر فوجیں جمع کرنا شروع کر دی۔ 9 ہجری میں شام سے تیل لے کر آنے والے تجارتی کافروں نے اطلاع دی کہ رومیوں ہرقل مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج تیار کر رہا ہے۔ روم کا بادشاہ ہرقل ایک بڑی سلطنت کا سربراہ تھا جو ارد گرد کے وسیع رقبے پر پھیلے ہوئے تھے، جس نے کچھ عرصے پہلے ایران جیسی بڑی طاقت کو شکست دی تھی۔ ہرقل قیصر روم کو مسلمانوں کی بڑی طاقت بڑھتی ہوئی خطرہ نظر آ رہی تھی۔ رومی اس وقت بڑی طاقت کے مالک تھے اور وہ مسلمانوں کو تنگ کرتے اور سازشیں کرتے رہتے تھے۔ جب رسول خدا کو رومیوں کا پتہ چلا، آپ نے فیصلہ کیا کہ رومیوں کو عرب کی سرزمین پر قدم نہ رکھنے دیا جائے، بلکہ آگے بڑھ کر ان کے علاقے اور حدود میں فیصلہ کن جنگ لڑی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومیوں کو سبق سکھانے کے لیے مسلمانوں کو لڑائی کی تیاری کا حکم دیا۔ ان دنوں مسلمان قحط سالی، معاشی تنگی سے گزر رہے تھے اور نہایت گرمی کا موسم تھا اور لمبی مسافت اور راستہ پیچیدہ پریشان کن تھا۔ منافقین نے رہی سہی کسر پوری کی۔ انہوں نے لوگوں کو جنگ میں شریک کرنے سے روکا، بلکہ رومیوں کی بڑی طاقت سے جنگ کرنے کو روکا۔ اس غزوہ تبوک پر اللہ تعالیٰ نے 11 رکوع اور 90 آیتیں نازل کیں۔ 30,000 کا لشکر رسول خدا لے کر روانہ ہوئے۔ یہ وہ واحد غزوہ ہے کہ جس میں مولا علی علیہ السلام ساتھ نہیں تھے۔ جب روانہ ہونے لگے تو مولا علی علیہ السلام بھی تیار تھے، تو رسول خدا نے فرمایا کہ علی تم یہی رہو۔ مسلمانوں نے گھبرا کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، جنگ اور علی کے بغیر؟ اس پر رسول خدا نے فرمایا کہ کوئی تو پیچھے عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے ہو۔ لہٰذا لشکر روانہ ہوا۔ تبوک سعودی عرب کا جزیرہ نما ہے۔ مدینے سے تقریباً پیدل راستہ 700 کلومیٹر بنتا تھا۔ گرمیوں میں جانا کوئی چھوٹی آزمائش نہ تھی۔ تبوک پہنچنے کے لیے 15 دن لگے اور 20 دن آپ تبوک پر قیام کرتے رہے۔ جب ہرقل کو پتہ چلا کہ رسول خدا تبوک کے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں تو اس نے ابو سفیان کو بلایا اور رسول اللہ کے بارے میں پوچھا، تو اس کو پتہ چلا کہ یہ رسول خدا ہیں۔ اس وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گیا اور جنگ کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ لیکن اس غزوے میں منافقین کو یقین تھا کہ اتنی بڑی طاقت اور 30,000 مسلمان کو یقیناً شکست ہوگی۔ منافقین نے پیچھے سے ایک مسجد تعمیر کروائی، مسجد ضرار، تاکہ اس میں سازشیں اور صلح مشورے ہوں، اور کچھ منافق رسول خدا کے ساتھ فوج میں شامل ہو گئے۔ اس جنگ میں کوئی نقصان تو نہ ہوا، لیکن مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ رسول خدا نے تبوک کے ارد گرد قبائل میں تبلیغ کی اور معاہدے کیے۔ تقریباً 15 دن واپس آنے میں لگے اور اس غزوے میں مومن اور منافق کی پہچان ہو گئی، کیونکہ واپسی پر منافقین نے جب یہ دیکھا کہ رسول خدا واپس جا رہے ہیں
تو انہوں نے سازش کی کہ رسول خدا کو راستے میں قتل کر دیں گے اور کہیں گے کہ حادثہ تھا، اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا کیونکہ علی تو ہے نہیں اور رسول تنہا ہے۔ جب تبوک سے واپسی پر ایک پہاڑی تھی عقبہ، وہ پہاڑی اتنی تنگ اور سیدھی تھی، انہوں نے پروگرام بنایا کہ رسول خدا جیسے ہی گزریں گے ہم ان کی اونٹنی کو دھکیل دیں گے اور بعد میں کہیں گے کہ اونٹنی کا پاؤں پھسل گیا تھا، کیونکہ اس کی اترائی اور چڑھائی بہت مشکل تھی۔ جب پہاڑی کے قریب پہنچے تو شام ہو چکی تھی۔ رسول خدا نے کہا کہ رکو۔ لشکر نے کہا کہ کیا ہوا؟ رسول خدا نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل آیا ہے اور کہا ہے کہ سب نیچے سے جائیں، آپ پہاڑی پر سے جائیں۔ منافقین نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے یا آپ کا؟ ماننے کو تیار ہے، لیکن راستہ بہت خراب ہے، پیچیدہ ہے، یہ آپ سے اکیلے کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا جنہوں نے میرے ساتھ جانا ہے وہ بھی اللہ نے بتانا ہے۔ کہا کون؟ کہا رسول اللہ نے فرمایا کہ حذیفہ بن یمانی اور عمار یاسر۔ رسول خدا نے کہا کہ عمار، میری اونٹنی کی مہار پکڑو۔ رسالت امام نے فرمایا کہ حذیفہ، تیری سواری کی چابک ہے؟ کہا یا رسول اللہ جی ہے۔ کہا فرمایا لے آؤ۔ حذیفہ پہلے تو حیران ہوئے کیونکہ رسول خدا کبھی بھی سواری کے لیے چابک استعمال نہیں کرتے تھے۔ کہا میری اونٹنی کو پیچھے سے ہانکو۔ رات کا اندھیرا بڑھ گیا۔ خطرناک پہاڑی منافقین نے سازش کی کہ ہم گھوڑے لے کر پیچھے جائیں گے اور پیچھے سے نبی کی اونٹنی کو دھکا دیں گے اور کہیں گے کہ نبی ساتھ نہ لے کر گئے، لہٰذا وہ پیچھے سے گھوڑے دوڑاتے گئے۔ جب گھوڑے پیچھے آئے تو رسول خدا نے کہا حذیفہ، چابک گھوڑے کے منہ پر مار۔ جب حذیفہ نے ان کے منہ پر مارا، گھوڑے پیچھے پلٹنے لگے۔ حذیفہ مارتے گئے اور گھوڑے پلٹتے رہے۔ اتنے میں رسول خدا کھائی سے نیچے اتر آئے۔ جب رسول خدا پاس پہنچے تو رسول خدا نے کہا حذیفہ کون تھے؟ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اندھیرا بہت تھا، میں نے لوگ پہچانے نہیں، لیکن گھوڑے پہچان لیے۔ رسول خدا نے کہا حذیفہ مدینے جا کر دیکھیں گے۔ جب مدینے پہنچے تو مسجد زرار کو گرا دیا۔ اس غزوے میں منافق سامنے آ گئے تھے۔ قرآن پاک میں منافقین کے بارے میں بے شمار آیات نازل کی گئی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔